السلام علیکم۔ اردو بولنے اور پسند کرنے والوں کو جادہ نور پر خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کا راجا گدھ، قسط نمبر 3۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیص میں اس کے دونوں بازو سنہری گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہاں ماموزاد بہن کے عشق لا حاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائڈ پیش کر رہا ہوں، جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہر بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے قہر کی نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ دیٹس اے پوائنٹ۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے میں آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بالکل انوکھی وجہ، خواہ بالکل اہم کانہ کیوں نہ ہو، کوئی صوفی نظریہ، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے سرپھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر، دیوانے پن کی وجہ صرف ایک ہے، ماحول، ماحول، ماحول۔ ایک طرف سے آواز آئی۔ سر، انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بائیولوجیکل۔ ریپریشن سر، مانے نہ مانے کوئی اصل پاگل پن کی وجہ صرف ایک ہے، ایک وجہ، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل۔ بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا۔ آرڈر، آرڈر۔ پروفیسر سہیل نے کہا، دوستو، میری انکریمنٹ کا سوال ہے۔ اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے، پرنسپل صاحب کے پاس، اور میری تبدیلی مظفر کرا دیں گے۔ اور اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مغرب کی آزاد روی سے بعد نیگرو مسئلے کی طرف گئی۔ سویڈن میں ابن سینا کے ریفیوجی مسائل، ریڈ انڈین اور ان کے جادوگروں کی باتیں، نو آبادیات اور جمہوریت کے بکھیرے، جاپان اور اس کی انڈسٹریل کی کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی، لیکن سیمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے عشق لا حاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی۔ اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی، ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی۔ اس کے وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر سپرے، ٹیشو پیپر، کولون اور سینٹ سپرے کے بل بوتے پر سنگھار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے اور بالٹی سے غسل نہ کیا تھا۔ بیک، برش اور شاور سے نہانے والی اس دخترے گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، اور وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے، جب وہ عشق لا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا، مات کھا گئی۔
اس سے پہلے سیمیشا اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ ایڈمیشن فیس داخل کرواتے وقت برآمدے میں آتے جاتے، لیکن اس تیسرے پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استعجاب ابھرا، پھر پہچان پیدا ہوئی، اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اعتراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے، ایک انجانی قوت کے تحت ساتھ چلنے لگے۔ باہر پہنچ کر سیمیشا کچھ کہے بغیر آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے سوال نہ کیا اسے کہاں جانا ہے، اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیڈ آؤٹ کر گئے۔ آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا۔ اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے زیادہ روشن ہوتا۔ ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہر سال وہ انہی مختصر نامچوں کے بل بوتے پر پڑھاتے آ رہے تھے، اور پینشن ملنے تک انہی کی تعلیمی استعداد بڑھانے کے امکانات صفر تھے۔ جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے ان کو بدلنا یا ان میں ترمیم کرنا ممکن نہ تھا۔ اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ ان کی داڑھی، زبان کی گھن گرج اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوئی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے۔ ان کی داڑھی ہمیشہ کاسنی مائل سیاہ خضاب سے چمکتی نظر آتی۔ جس طرح تھانے دار ملزم کو لمبا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے، اور ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پر کھڑا کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا اور وہ صرف اونچے سروں پر کام کر سکتا تھا۔ گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی۔ چھڑی تک ہماری رسائی نہ تھی، اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے تھے۔ پرکار سے گود گود کر نقطوں کی شکل میں اس کی چاروں ٹانگوں پر کئی گالیاں کندہ کی تھیں، لیکن یہ میز بد سلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بد دعاؤں کے باوصف کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی 1647 میں ہوئی تھی تو پھر تمام کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے۔ ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک، گھنے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے۔ اگر ان کے عہد حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگھاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ نویں جماعت کے شروع میں کہیں سے توزک جہانگیری میرے ہتھے جڑ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی، انا پن اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے توزک جہانگیری پڑھی ہے؟ جب تو ابھی تھوڑا تھوڑا موتتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا۔ بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ بھگارا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہیں تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا اڑیل میز پر مارا۔ نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں۔ کوئی بادشاہ کسی دہاجوں سے شادی کرتا ہے، اس کو کمی تھی کنواریوں کی؟ بول بتا، یہ رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے، بتا۔ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔
جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکرے کی کھال میں بند کروا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی۔ ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹر جی، جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ جا اور بحثی نہ جایا کر اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح۔ مطلب ہو یا نہ ہو بحثی چلا جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے۔ خیر سے مونچھیں آ جائیں، سیدھی پدری تو بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ سکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ اعظم لگانے کے عادی تھے۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی میں کچھ شرمسار رہتا تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ لیکن علمیت بگاڑنے والے لڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت کر دی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے، اور وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے ضبط و نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلباء کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قد آور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر رہتا ہے، اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود اسکولوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کے بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قد آور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ سکا، اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہوگی جسے زیبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگرداں رہتا۔ مجھے کسی ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاسوں کے علاوہ وہ ہمارا ٹیوٹوریل بھی لیتے تھے۔ انہوں نے بھی ان گنت کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا۔ کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل سسٹم پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ تھیوری کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ BA کے پہلے سال انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا لیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ ہیں، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کسی ہیں۔ مشکل یہ تھی کہ وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے اور نہ اپنی طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور وہ اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کی سرگوبی کرتے جس کے وہ پرچار کرتے تھے۔ BA فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے۔
सिगरेट मत बुझाओ, हम दोस्त हैं, पूछो और बैठे रहो। सर, आप रोज़ हमें बताते हैं कि रुपया थर्ड वर्ल्ड जिल्लत की जड़ है, फिर आप अपनी कार बेचकर मामूली मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? अभी मैं पुख्ता नहीं था और नहीं जानता था कि आम तौर पर कॉलोफेल के तजाद से बड़ी कद आवर शख्सियतों का खमीर बना होता है। प्रोफेसर तनवीर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने गुस्सा पर काबू पाते हुए कहा, ये बिल्कुल पर्सनल सवाल है, बैठ जाओ और याद रखो तुम कस्बाती लोगों के मैनर्स बहुत कमज़ोर होते हैं। बेवकूफ़ गधे, अगर मैं कार बेच दूं तो कॉलेज कैसे आऊं? मेरी अना को सख्त धक्का लगा, इसलिए बहस को अब छोड़ना मेरे लिए भी आसान ना था। मैंने प्रोफेसर तनवीर को जिस्ट करने के लिए कहा, साइकिल पर सर, साइकिल पर। इंसान को आवाम में मिले रहना चाहिए। ये स्पेस एज है गधे आदमी, हर काम में वक्त बचाना पड़ता है और तुम मुझे साइकिल सवार बना रहे हो। लेकिन सर, चीन भी तो स्पेस एज में है, वहाँ के लोग एक दानिश्वर इंटेलेक्चुअल साइकिल पर आई जाए और तुम्हारे बिजनेसमैन कारखानेदार दो कौड़ी के नौ दौलतिये कारों पर घूमे। मर मर कर तो जगह मिली है मुआशरे में, बरसों की जिद्दोजहद के बाद ग्रेड बढ़े हैं, हम भी इज़्ज़तदार ज़िंदगी बसर करने के काबिल हुए हैं। सर, लेकिन आपके नज़रियात के मुताबिक तो सोसाइटी में कोई तबका नहीं होना चाहिए जिससे इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का सवाल पैदा हो। अब प्रोफेसर के मुंह से झाग उड़ने लगी। वो दोनों बाजू लहरा लहरा कर बोले, बैठ जाओ मेंढकी। खोपड़ी 2.5-2.5 इंच की होती है और इसमें मार्क्स के नज़रियात बिठाना चाहते हो? बैठ जाओ भाई मियाँ, पहले टाई की नॉट बांधना सीखो, फिर इधर आना इन बातों की तरफ। मैं अपनी टाई की नॉट हथेली में छुपाकर बैठ गया। प्रोफेसर तनवीर को खोपड़ियाँ खोलने का अमल नहीं आता था। वो किसी को ऐसी तालीम देने के अहल ना थे जो नज़रिए और अमल का फ़र्क कम करे। लेकिन प्रोफेसर सुहेल ऐसा छपा हुआ कागज़ नहीं था जिस पर मज़ीद कुछ लिखा ना जा सके। वो तो स्लेट की मानंद था, लिखा, मिटाया और फिर लिख लिया। किताबों से उसका शगफ देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे भी अरसा से किताबों की रफ़ाकत नसीब थी, लेकिन किताबों ने मुझसे ज़िंदगी की हल्की तरफ को पोशीदा कर दिया था। मैं महसूस करता था कि किताबों से मोहब्बत करने वाले अमूमन ज़िंदगी की इस अहम सिमत को भूल जाते हैं। वो इस कदर संजीदा हो जाते हैं कि मिज़ाह मुकम्मल तौर पर उनकी ज़िंदगी से निकल जाता है और वो लंबा जुब्बा पहनकर सारा वक्त पढ़ते हुए नज़रियात की लाठी से दूसरों की पिटाई में मसरूफ़ रहते हैं। प्रोफेसर सुहेल मुख्तलिफ और अजीब था। मेरी शख्सियत पर किसी न किसी ग़ुलाम रसूल ने अपनी मोहर लगा रखी थी। इसलिए बच्चे की तरह सादा, किसी गवार की तरह मुतहय्यर और किसी मसखरे जैसा हंसोड़ प्रोफेसर सुहेल को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। तारफ़ी क्लास में ही मुझे अपनी इल्म दोस्ती से गिला पैदा हो गया। महात्मा बुद्ध की धामापादा से लेकर मौजूदा दौर के ताज़ा तरीन इल्म पैरासाइकोलॉजी तक मुझे जो कुछ पेश आया उससे उकताहट पैदा हो गई। काश मैं भी सादा स्लेट होता, पिछला लिखा हुआ मिटा सकता, प्रोफेसर सुहेल की दी हुई असाइनमेंट को उसी ताजगी से लिख सकता जिसकी वो हमसे तवक्को रख रहे हैं। हालांकि अभी मैंने मजमून नहीं लिखा था, लेकिन अभी से मैं इन्हें मायूस करने का दुख मुझ में था। आफताब के हुस्न और प्रोफेसर सुहेल के इल्म के आगे घुटने टेकने के बाद मैंने तीसरा सजदा सीमी शाह को किया। गालिबन इसमें उस कल्चर की जीत थी जो देहाती लोगों को मुयस्सर नहीं आता। मैंने उससे पहले इतनी मुकम्मल शहरी लड़की नहीं देखी थी। उसे देखकर मैं इश्तहारों की दुनिया में पहुंच गया और वो मुझे हवाई सफ़रों पर बादलों से ऊपर ले गई। उसका लबो लहजा, लिबास, उठना बैठना, जिस्म से उठने वाली खुशबू सब उस बात की गवाह थी कि वो मुझसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब है। अब मेरी अना का यही मसला था कि मैं उस लड़की को बिछाड़ दूं और इसे अपनी देहाती बैकग्राउंड में घसीट कर ले जाऊं, जहां वो मेरी वजह से बिछाड़ खाकर गिरे और मुकम्मल तौर पर देहाती हो जाए। फिर इसके सुबह शाम माँ की तरह लस्सी पीते, दूध दोते, चरखा काटते
اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا